بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا تیسرا سیشن ہے، اور آج بھی ہمارے پاس بہت سارے سوال آئے ہیں جن میں سے چند کے ہم جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس فیروز عالم صاحب بہرائچ۔ روزے میں غسل کا طریقہ، اگر روزہ رکھے ہوں تو ناک میں پانی کہاں تک ڈالیں؟ اگر پانی زیادہ اندر تک چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں فیروز صاحب، روزے کی حالت میں غسل جنابت جب کریں تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے سے کام نہ لیں۔ اگر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں تو اس سے پانی حلق میں یا دماغ میں نہیں جائے گا۔ اگر اس سے اوپر ڈالتے ہیں تو پھر وہ دماغ میں یا حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور بہت زیادہ اس میں مبالغہ کرنے کی یا ناک سے پانی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں اور زیادہ اوپر نہ کھینچیں۔ یہ سوال ہے، کہتے ہیں کہ امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تراویح کے لیے اور اس نے فرض نماز نہ پڑھی ہو تو لوگوں کے ساتھ تراویح میں شامل ہو جائے اور اسے فرض نماز شمار کرے۔ مصنف عبدالرزاق 2268۔ آپ نے اپنا نام نہیں لکھا۔ دیکھیں بھائی، ہمارے احناف کے نزدیک کوئی انسان فرض نماز نفل پڑھانے والے کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں کی نیتیں بالکل چینج ہوتی ہیں، ان کی نیت نفل کی ہوتی ہے اور ہماری نیت فرض کی ہوتی ہے، تو نماز میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو جب نماز میں نیت کا دخل ہے تو نیت کے بدلنے کی وجہ سے نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ البتہ بہت سارے فقہاء کا یہ موقف ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا امام ابو حنیفہ اور بہت سارے فقہاء اور بہت سارے علماء کا موقف یہی ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ نفل میں تو ہو جائے گی لیکن فرض نہیں ادا ہوگی۔ فرض آپ کو یا تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے ادا کرنی پڑے گی، یا تو خود آپ اپنی انفرادی نماز پڑھیں گے تو پھر فرض ادا ہوگی۔ یہ صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا نماز کے بارے میں بتائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک صحیح نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، امام صاحب کے پیچھے کیسے نماز پڑھتے ہیں اور بغیر۔ بھائی دیکھیں، ہمارا جو یہ نظام ہے یہ مسئلے اور مسائل کا ہے، تو آپ جو مسئلہ پوچھیں گے تو ہم اس کو بتا دیں گے۔ باقی رہی بات نماز کے مسائل کی تو پھر وہ دوسرے مواقع پر ہیں، نماز کے طریقے کی تو ہم انشاءاللہ دوسرے موقعوں پر اس کو رکھیں گے۔ ابھی تو ہم آپ کے سوالات کو ہی بتا رہے ہیں، اب نماز پڑھنے کا طریقہ پھر وہ ہم سکھائیں گے تو پھر سوالات رہ جائیں گے۔ باقی ہر ایک کو سیکھنا چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے لوگوں کو، جو اس میں آپ کو پوچھنا ہو پوچھ لیں، ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ فیضل شیخ صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ تراویح کی ہر پہلی رکعت میں تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنا ضروری ہے، اور اتحیات میں شہادت کی انگلی کو کب تک اٹھانا ہے؟ بھائی تراویح کی ہر رکعت میں تو ثنا نہیں، البتہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور وہ بھی اس وقت میں جب کہ امام قرأت نہ کر رہا ہو۔ میں نے کل بھی بتلایا تھا، اگر امام نے قرأت شروع کر دی ہے تو آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بلکہ صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لینا ہے۔ باقی تشہد پہ جو انگلی اٹھانا، اشہد اللہ جب کہیں تو اٹھا لیں، اور الہ الا اللہ پر وہ آپ گرا دیں انگلی۔ یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ تراویح میں ختم قرآن ضروری ہے کیا؟ دیکھیں بھائی، ضروری الگ ہوتا ہے، سنت الگ ہوتا ہے، اور پابندی جو ہے سنت کے لیے ضروری بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال تراویح میں قرآن کا پڑھنا یا سننا یہ سنت ہے اور سنت کے درجے میں ہے۔ باقی ضروری سے مراد اگر آپ فرض لے رہے ہیں یا واجب لے رہے ہیں تو فرض یا واجب نہیں ہے، لیکن سنت بہرحال ہے، اور قرآن کو چھوڑ دینا سننا یا پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اعجاز صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ میری آنکھ میں کچھ پرابلم ہے، ڈاکٹر نے ڈراپ دی ہے، روزے کی حالت میں لے سکتا ہوں آنکھ میں؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں۔ یونس صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے؟ بھائی روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کو علماء نے مکروہ لکھا ہے، تو اس لیے نہ کریں آپ۔ السلام علیکم، مدر ڈیورنگ پیریڈس کوئی سورہ یا منہ زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے کہ ماہواری کے ایام میں کون سی صورت وغیرہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال ہے کہ پاکی کے نہائے بنا سحری کر کے روزہ کی نیت کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ ایام حیض
آپ دعائیں پڑھ سکتی ہیں، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت حالت جنوب میں اور حالت ناپاکی میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو البتہ قرآنی دعائیں جو جیسے ربنا آتنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، یا اور بھی کوئی دعا ہو تو دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، باقی قرآن کو تلاوت کی نیت سے آپ نہیں پڑھ سکتے ان ایام میں۔ اور اس کے علاوہ جو دعا ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور ناپاکی کی حالت میں سحری کر سکتے ہیں، سحری کرنے کے بعد بھی نہا سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ افطاری کی دعا افطار کھولنے سے پہلے پڑھنا ہے یا کھولنے کے بعد؟ بھائی دنیا چاند پہ چلی گئی، آپ اسی پر اٹکے ہوئے ہیں کہ دعا پہلے پڑھنی ہے بعد میں پڑھنی ہے۔ اب دعا پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ میں بھی کچھ دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اب تو اخباروں میں بھی دے رہے ہیں کہ دعا بعد میں پڑھنی ہے پہلے پڑھنی ہے، اس پر فیس بک پر بھی بھسڑ مچتی کہ پہلے پڑھنی۔ ایک سنت عمل، ایک مستحب عمل پر اتنی زیادہ جو ہے تحریریں لکھنے کی اور اتنا زیادہ اس میں شور غل کرنے کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ آپ کو پہلے پڑھنا ہو پہلے پڑھ لیں، بعد میں پڑھنا ہو بعد میں پڑھ لیں۔ دو دعائیں ملتی ہیں ابو داؤد شریف میں، ایک تو یہ ہے جو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور دوسرا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہلی جو دعا ہے اللہم لک صمت والی، وہ افطار سے پہلے پڑھ لیں، اور دوسری ذهب الظمأ، یہ افطار کے بعد پڑھ لیں۔ معنی کے اعتبار سے دونوں یہ بالکل فٹ اس بات پر ہے کہ ایک دعا افطار سے پہلے کی ہے، دوسری دعا افطار کے بعد کی ہے۔ باقی کوئی افطار سے پہلے بعد میں پڑھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے بھائی، پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب عاصم جونپور سے بولتے ہیں کہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ممبر جوڑ کر پیسہ کمانا جوا کہلائے گا؟ بھائی موبائل اپلیکیشن پر ممبر بنانا، اس کی پوری تفصیل آپ لکھیں گے تو پھر جواب دیا جائے گا۔ ممبر کس چیز کا بنایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہاں پر ساری تفصیل لکھیں۔ تو ایسے تو بہت سارے ایپ حرام بھی ہیں حلال بھی ہیں، کچھ اس میں شرائط کی بنا پر حلال ہے، کچھ شرائط کی بنا پر حرام ہے، تو پوری تفصیل آپ لکھیں گے انشاءاللہ تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ عمران خان سیکر راجستھان سے پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کیا پریگننٹ عورت روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتی ہے؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں۔ مبین خان جودھپور سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کے وقت جب مسجد میں آئیں تو آگے جماعت کھڑی ہو گئی تو سنت نہیں پڑھیں، تو وہ سنت جماعت کے ترنت بعد پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر کے بعد؟ بھائی جب سنت آپ کی چھوٹ جائے اور جماعت کھڑی ہو اور جماعت میں آپ شریک ہو گئے ہوں تو سنت آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ تو فجر کی فرض کے بعد سورج نکلنے تک کے نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے، تو اس لیے جب سورج نکل آئے تب پڑھیں۔ بھائی جن کے سوالات رہ گئے ہیں وہ دوبارہ میسج کر دیں۔ باقی میں نے ایک واٹس ایپ پر گروپ بنا لیا ہے، اس لیے کہ الگ الگ جو سوال آتے تھے تو ان کو اکٹھا کرنے میں، ان کو جمع کرنے میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا، تو واٹس ایپ پر ایک گروپ بن چکا ہے، اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، آپ اس میں ایڈ ہو جائیں اور اپنے سوالات کو وہیں لکھ دیں اور میں اپنے وقت پر اس کا جواب دے دیا کروں گا۔ تو بہرحال آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں نئے سوالات اور نئے جوابات کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔